بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے شہزادی سارا دن سوتی رہی۔ جب سورج غروب ہوا تو شہزادی اپنے بچھونے پر سے اٹھی، ہاتھ منہ دھو کر بیٹھی، کھانا تناول کیا اور قیمتی جواہرات سے آراستہ ہو کر سچ مچ کی پڑی بن کر اسی کنیز کے پاس آئی جس کی بڑی بہن کو مناحق مار چکی تھی۔ کنیز نے شہزادی کو دیکھتے ہی کہا، اے بادشاہ زادی، میں تیرے کام کی خاطر ہی جستجو کر رہی ہوں کہ کسی طرح تجھے تیرے یار کے پاس پہنچا دوں، لیکن تجھے لازم ہے کہ تو بھی دوستی اور محبت اس کی اپنے دل میں رکھے۔ جس طرح سے ایک اجنبی نے بادشاہ تبرستان کی عقیدت اپنے دل میں رکھی اور اس کے عوض اس کو بے شمار دولت سے نوازا گیا تھا۔ شہزادی نے پوچھا کہ مجھے وہ واقعہ مفصل بیان کر۔ وہ عقل مند لونڈی کہنے لگی کہ کسی زمانہ میں تبرستان میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی 2 بیویاں تھیں۔ بادشاہ ویسے تو بڑا ہی انصاف پسند بادشاہ تھا، مگر اپنی بیویوں کے معاملے میں وہ ناانصافی کرتا تھا۔ ایک شام بادشاہ تبرستان نے اپنے دربار میں عیش و عشرت کی محفل جمائی۔ اچھے لذیذ کھانے اور شرابیں پرکیف، الغرض تمام عیش کا سامان اس محفل میں میسر تھا۔ بادشاہ نے اس رات اپنی رعایا میں سے سب قابل لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ وزیر، امیر، حکیم، استاد، بلکہ جتنے صاحب کمال اس شہر کے تھے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کھانے کھائے اور شرابیں بھی کہ اتنے میں ایک اجنبی شخص اس محفل میں بے دھڑک چلا آیا۔ اس اجنبی کو دیکھ کر ہر کوئی اس سے پوچھنے لگا کہ یہ مرد تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شمشیر زنی اور تیر اندازی ایسی جانتا ہوں کہ میرا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، اور اس کے علاوہ بھی میں ہر ایک فن سے واقف ہوں اور بہت سی حکمتیں جانتا ہوں۔ اس سے قبل میں فلاں بادشاہ کے پاس نوکر تھا، جب اس نے میری کچھ قدر نہ کی تو اس کی خدمت چھوڑ کر بادشاہ تبرستان کے پاس آیا ہوں۔ اگر وہ مجھے نوکر رکھے گا تو رہوں گا اور جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ تبرستان کے بادشاہ نے یہ بات سن کر اپنے نوکروں اور اہلکاروں کو حکم دیا، بے شک ہم اس کو پاسبانی کے لیے ضرور رکھیں گے۔ تمام رات محفل چلتی رہی۔ اگلی صبح بادشاہ نے اس اجنبی کو بلایا اور اپنے شاہی خزانے کے ایک دروازے پر اس کو تعینات کر دیا۔ وہ پاسبان شام تا صبح ہر شام دولت خانہ کی حفاظت کے واسطے جاگتا اور کھڑے ہو کر بادشاہ کے قصر کو دیکھا کرتا۔ بادشاہ کی ایک بیوی اس سے خوش نہ تھی، مگر دوسری بیوی کی بادشاہ ہر خواہش پوری کرتا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن بادشاہ نے اس بیوی کی طرف نظر التفات نہ کی۔ اتفاقاً ایک شب آدھی رات کو بادشاہ اپنی پیاری بیوی کے بستر سے اٹھا اور بالا خانے پر کھڑا ادھر ادھر پھرتا تھا کہ اس کی نظر پاسبان پر پڑی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے شخص، تو کون ہے جو اس وقت اس محل سرا کے نیچے کھڑا ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور، میں اس دولت خانے کا پاسبان ہوں، حفاظت کے واسطے اس محل سرا کے نیچے کتنے دنوں سے شام سے صبح تک حاضر رہتا ہوں، اور میری خواہش تھی کہ بادشاہ حضور کا دیدار کروں اور اپنی آنکھیں روشن کروں۔ آج کی شب میری خواہش پوری ہوئی ہے، آپ کا دیدار نصیب ہوا۔ اتنے میں ایک آواز جنگل کی طرف سے بادشاہ کے کان میں آئی۔ بادشاہ اس عورت کی آواز سن کر چونک گیا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ عورت بلند آواز میں پکار رہی تھی کہ ہے کوئی مرد جو مجھے اٹھا کر لے جائے اور میری خواہش پوری کرے۔ اس عورت کی پکار سنتے ہی بادشاہ متعجب ہو کر اس سے کہنے لگا کہ پاسبان، تو بھی کچھ اس آواز کو سنتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ اس نے عرض کی کہ بادشاہ، میں تو کئی شب سے سنتا ہوں کہ آدھی رات کے بعد یہ آواز یوں ہی آتی ہے، لیکن میں تو پاسبانی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہوں، اس لیے محل سرا کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا، اس لیے یہ معلوم نہ کر سکا یہ کس کی آواز ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ اگر بادشاہ حضور ارشاد کریں تو ابھی جاؤں اور اس کو دریافت کر کے حضور کی خدمت میں عرض کروں۔ بادشاہ نے اس پاسبان کو اجازت دے دی۔ وہ پاسبان وہاں سے جنگل کی طرف خبر لینے چلا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ بادشاہ بھی ایک سیاہ کمبل لے کر سارا بدن اور منہ سے چھپا کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ پاسبان تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک حسین و جمیل عورت ہے جو ایک درخت کے نیچے راہ میں کھڑی ہے۔ پاسبان جیسے ہی اس کے قریب ہوا تو وہ اپنا لباس اتارنے لگی اور کہنے لگی، جلدی سے میرے ساتھ وہ کام کر جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ پاسبان کو بڑی حیرت ہوئی۔ تب اس نے پوچھا کہ بی بی جمال، تو کون ہے اور یہ بات کس لیے سب سے کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ تبرستان کی بیوی ہوں، ملکہ ہوں تمہاری، اس لیے میرے حکم کی تعمیل کر۔ اس پاسبان نے کہا کہ یہ ملکہ، تمہیں محل میں واپس جانا چاہیے۔ ملکہ نے کہا کہ یہ پاسبان، 2 صورتیں ہیں، یا تو میری خواہش پوری کر دے،
اگر نہیں تو پھر اپنے بیٹے کو اس کے عوض ذبح کر۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں ایسے ہی بے لباس کسی مرد کو پکارتی رہوں گی یہاں تک کہ کوئی آ کر میری خواہش پوری کر دے گا۔ یہ بات بادشاہ بھی تھوڑے فاصلے پر کھڑا سن رہا تھا۔ بادشاہ نے دل میں نیت کر لی کہ اگر آج کچھ غلط ہوا تو وہ دونوں کو صبح ہونے سے پہلے مار دے گا۔ پاسبان نے نہایت خوش ہو کر جواب دیا کہ عورت، بادشاہ کی عزت پر میں اپنی عمر اور بیٹی کی عمر نثار کرتا ہوں، جلدی مت کر، یہیں کھڑی رہ، میں ابھی اپنے گھر جاتا ہوں اور بیٹے کو لا کر تیرے سامنے ذبح کرتا ہوں، میں اس کو بادشاہ کی سلامتی کے واسطے ماروں گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے گھر گیا، بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا، آج بادشاہ کی عمر تمام ہوئی ہے، وہ بس مرنے والا ہے، اگر تو اپنی عمر اس کو دے تو وہ تیرے مرنے سے جی اٹھے گا۔ وہ لڑکا نیک بخت وفادار تھا۔ اس بات کو سنتے ہی وہ کہنے لگا کہ بے شک وہ بادشاہ منصف و عادل ہے، اور اگر ایک مجسنہ چیز اس کے صدقے ہوا تو کیا ہوا، وہ جیتا رہے گا تو ایک عالم کی پرورش کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے جلد لے چلو اور اس کے اوپر قربان کر دو، کیونکہ ایک تو آپ کا کہنا اور دوسرا ایسے بادشاہ پر نثار ہونا، اس سے بہتر بات میرے واسطے اس جہان میں اور کوئی نہیں، کیونکہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ اگر بادشاہ کی سلامتی کے واسطے کوئی اہلکار کو ریت میں سے مارے تو گناہ نہیں، کیونکہ وہ بندہ پرور ہے، سینکڑوں کو پالتا ہے، وہ جیے گا تو ہر ایک شہر اس سے آباد رہے گا، اگر وہ مرے گا تو ایک ظالم پیدا ہوگا کہ ہزاروں کو ہلاک کرے گا اور لاکھوں اس کے ظلم و ستم سے مریں گے۔ بس لازم ہے کہ جلد مجھے لے چلو اور اس کے واسطے ذبح کرو۔ آخر وہ پاسبان اپنے بیٹے کو اس عورت کے پاس لے گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چاہتا تھا کہ تیز خنجر سے اس کا گلا کاٹے۔ اتنے میں اس ملکہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پاسبان، اپنے بیٹے کو ذبح مت کر اور اس کا گلا مت کاٹ، حق تعالیٰ کو تیری ہمت پر رحم آیا اور مہربان ہو کر مجھے بھی صبر دے دیا۔ کیا ہوا؟ اگر بادشاہ میری طرف نہیں دیکھتا میں ہمیشہ صبر کروں گی۔ جس وقت اس پاسبان نے اس خوشی کی خبر کو سنا بہت خوش ہوا اور اس وقت بادشاہ کو خبر دینے چلا گیا۔ یہ تمام ماجرا بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ ملکہ نے کپڑے پہنے اور محل میں چلی گئی۔ بادشاہ بھی اسی کے پیچھے سے دوڑ کر اپنے تئیں بدستور اسی بالا خانے پر پہنچا اور اسی طرح اس پر پھرنے لگا، اور کچھ دیر بعد وہ پاسبان بھی حضور پر نور میں آیا اور تسلیمات بجا لا کر دعا دینے لگا کہ عمر و دولت، جاہ و حشمت شہنشاہ کی تا قیامت بڑھتی رہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ پاسبان، وہ کیسی آواز تھی؟ کچھ تو نے دریافت کیا تو مفصل بیان کر۔ اس نے دست بدستہ ہو کر عرض کی، اے خداوند، ایک حسین عورت صاحب جمال اپنے خاوند سے لڑ کر اس جنگل میں نکل آئی تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ ملکہ تھی اور اس راز کو اپنے سینے میں ہی رکھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے اس راہ میں بیٹھی رو رہی تھی اور یہی کہتی تھی کہ میں مر جاؤں گی۔ تب میں اس کے پاس گیا اور اس کو میٹھی میٹھی باتوں سے بہلایا اور اچھے اچھے سخن سمجھا بجھا کر اس کے شوہر سے ملا دیا، دوستی ان دونوں میں کرا دی۔ اب اس نے مجھ سے اقرار کیا ہے کہ میں 60 برس تک اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلوں گی۔ بادشاہ اس پاسبان کی دنائی اور جاں فشانی اور جرأت اس کے بیٹے کی دیکھ چکا تھا۔ فرمایا کہ پاسبان، جس وقت اس کی خبر لینے چلا تھا میں بھی تیرے پیچھے موجود تھا، سب سوال و جواب تیرے اور تیرے بیٹے کے اور اس عورت کے یعنی ملکہ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بہت برا کرتا رہا اپنی بیوی کے ساتھ۔ خیر، اب تو میرے پاس پاسبانی میں نوکر ہے، انشاءاللہ تعالی روز بروز تیری ترقی ہوگی اور گڑی گڑی سلوک پر سلوک کروں گا۔ اللہ کے فضل سے تو نہایت اوج دولت کو پہنچے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ آرام کرنے اپنی اسی بیوی کے پاس چلا گیا جس کو ایک عرصہ سے بھولا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی بادشاہ تخت پر نکل کر بیٹھا اور پاسبان کو بلایا، پھر امیر وزیروں کو اور اہلکاروں کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ حاضران پایا تخت، میں نے اسے بخوشی اپنا ولی عہد کیا اور مال و اسباب و خزانہ سب اپنی رضامندی سے اسے دیا۔ تنیز نے یہ کہانی تمام کی۔ اتنے میں آفتاب نکلا اور شہزادی پھر سے اپنی عاشق کے پاس نہ جا سکی، کیونکہ تمام رات بادشاہ تبرستان اور اس پاسبان کی کہانی سنتے سے آنکھ خمار آلودہ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے ہی پلنگ پر سو گئی۔ کیا تیسری رات شہزادی اس شہزادے کے پاس جا پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے اس کہانی کے پہلے پارٹس نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا، لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔